صرف حضور غوث اعظم کا فرمان ہے. کہتے میرے مرید خوف نہ کر، میرا رب اللہ ہے، اور جو کچھ میں نے چاہا ہے اس نے مجھے عطا فرما دیا. مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتن نلت المنام. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی فرمایا تھا، چونکہ سلسلہ عالیہ نوشاہیہ یہ سارے کا سارا فیض حضور غوث اعظم کا ہے. اور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقتاً سرزمین ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے نائب حقیقی، اور جس طرح فیض کا دریا ان کا چلا ہے یہ کسی اور مقام پر چلتا ہوا دکھائی نہیں. اللہ کا انداز ہے. یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ مریدوں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے کہتے میں نے دروغہ جنت سے حضرت مالک حضرت رضوان سے کہتے میں نے اسے پوچھا تھا حل عندک اصحاب احد، بتا کوئی تیرے پاس قادری بھی ہے؟ نے دروغہ جہنم سے پوچھا تھا حضرت مالک سے حل عندک اصحاب احد، بتا تیرے پاس کوئی میرا قادری آیا؟ آپ قادری بیٹھے ہو، سبحان اللہ. پیروں کو مریدوں کی ہمیشہ فکر رہا تھا. میں نے پوچھا دروغہ جہنم حضرت مالک سے، بتا تیرے پاس قادری ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں مالک نے، حضرت مالک نے جو جہنم پہ دروغے ہیں لجاجت بڑے انداز میں کہتے آپ نے ساری رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لی، کوئی ایک دوزخ کے لیے چھوڑا ہوتا تو آتا نہیں. کوئی قادری ادھر نہیں آیا، سارے ہیں میں داخل ہو گئے. معلوم ہو کہ غوث اعظم اسی راستے حضرت نوشہ گنج بخش اسی راستے میں لے کے چل رہے ہیں جو راستہ سیدھا جنت کو لے جانے والا راستہ. میں طریقت و شریعت کے مسائل پر حضور غوث اعظم کا فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سر الاسرار میں صفحہ نمبر 19 پر آپ فرماتے ہیں کہ کل العلوم منحصرۃ فی اربعۃ انواع. ایک اعتبار سے اسلامی علوم سارے کے سارے 4 قسموں میں انحصار پاتے ہیں. کہتے اولھا ظاہر الشریعہ، کہ ان میں سے پہلا شریعت کا ظاہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ من الامر والنہی وسائر الاحکام. غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے شریعت کا ظاہر یہ ہے امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اسلام کے سارے احکام کی تعلیم دے. اب اس کی روشنی میں ہمارے علماء نے کہا کوئی پیر سچا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اپنے پیروں کو امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، ان کو سود سے نہ روکے، ان کو دھندا کرنے سے نہ روکے، ان کو شرابیں بیچنے کی دکانیں چلانے سے نہ روکے، ان کو سنما بازی سے نہ روکے، ان کو داڑھی منڈوانے سے نہ روکے. کوئی بھی سچا نہیں کہلا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہ میرا کہنا نہیں، غوث اعظم کا فرمان ہے. اور خود ان کے ٹوکنے کا روکنے کا حال یہ تھا، بادشاہ وقت بھی آ جائے پھر بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے، مرود نہیں ہوتے. بادشاہ وقت آیا تھا آپ کے سامنے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر قبول کرو، فرماتے مجھے حاجت نہیں لے جائے. اس نے کہا خود نہ رکھو، مریدوں کے لیے رکھو. فرمایا جس کے پیر کو حاجت نہ ہو اس کے مریدوں کو کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا حضور میں پہچانتا نہیں ہوں حقدار کون ہے ناحق کون ہے. غوث اعظم سے کہتے میں پہچانتا نہیں حق کون حقدار کون ہے ناحق کون ہے. آپ پہچانتے ہیں حقدار کو دو ناحق کو نہ مل جائے. حضور غوث اعظم نے فرمایا جا حق ناحق کو پہچانے بغیر دے دے تاکہ رب بھی تجھ پر رحم کرے. اس نے کہا نہیں میں ادھر ہی دوں گا. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا اگر تیرا اصرار اتنا بڑھ گیا ہے تو دیکھ کیا حال ہے. 2 تھیلیاں اٹھائیں، ان کو اس کے سامنے پکڑ کے اس طرح دبایا. اور یہ ہاتھ تو ویسے عبد القادر جیلانی کے تھے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ طاقت رب کی اپنی آئی پڑی ہے. اس کو نچوڑنا شروع کیا، ٹپ ٹپ خون کے قطرے گر رہے ہیں اور اتنا خون گرا. فرمایا اگر مجھے حیا نہ ہوتا کہ تو خانوادہ اہل بیت کا بندہ ہے. معلوم ہوا کہ خانوادہ اہل بیت کے افراد بھی اگر سرکار کا راستہ چھوڑ جائیں ان کو بھی تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے. تطہیرہ کا مصداق وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے آئی ہے یہ بات. اب قیامت تک اگر سلسلہ اسی خانوادہ بہت اونچا ہے. اس کا ایک سرکار دو جہاں کا فرمان ہے کوئی کسی میرے خاندان کے بندے سے کوئی نیکی کر جائے اور وہ واپس لوٹا نہ سکے
فرمایا قیامت کے دن پھر اس کا بدلہ میں دوں گا. اس قدر حکم صادر کر دیا ہے خانوادہ اہل بیت کی. لیکن یہاں بات اب کر رہا تھا حضور غوث اعظم نے فرمایا اگر مجھے حیا نہ ہوتا کہ تو خانوادہ اہل بیت کا بندہ تو میں ان کو اتنا نچوڑتا کہ تیرے محلات تک خون ہی خون بہتا ہے. اور فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کر مجھے نذرانے دینے آتے. اب معلوم ہوا کہ پیروں کے لیے یہ بات ضروری ہے. یہ غوث اعظم کا فرمان ہے. اور فرمایا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ باطن الشریعہ. وہ جو چار باتیں فرمائی فرمایا باطن الشریعہ، شریعت کا باطن ہے اس کو حاصل کرے. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ طریقت ہے. اور فرمایا وثالثھا باطن الطریقہ، اس کا تیسرا مرتبہ طریقت کا باطن ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ معرفت ہے. اور آگے فرمایا رابعھا چوتھا درجہ اس کا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ چیز ایک ہے لیکن نام مختلف ہیں. یہ جو شریعت ہے، طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے. امام احمد رضا فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ مرتبہ تحقیق میں حقیقت ہے، مرتبہ علم میں معرفت ہے. یہی چراغ جلتا ہے تو راستے روشن ہوتے ہیں. مختلف مراتب کے اعتبار سے اس کے نام الگ الگ آئے ہیں لیکن حقیقت میں چیز ایک ہے، وہ راستہ محمد عربی. وہی ہے جس کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. میں جو بات عرض کر رہا تھا دیدان گرامی کل، اور میں رابعھا چوتھا درجہ کیا ہے؟ باطن البواطن، وہ سارے باطنوں کا باطن ہے جس میں شریعت بھی ہو، جس میں معرفت بھی ہو، جس میں طریقت بھی ہو. وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے حقیقت. آگے فرمایا اللہ بدھا من حصولھا کلھا، جو اس راستے پہ چلے اس کو چاہیے سارے پائے، معرفت بھی لے، طریقت بھی لے، شریعت بھی لے، حقیقت بھی لے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشریعۃ شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اوراقها والحقیقۃ اسمارها والقرآن جامع بجمیعها. کہتے جس طرح کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شریعت ایک درخت کا نام ہے، طریقت اس کے اوپر لگنے والی ٹہنیوں کا نام ہے، اور معرفت اس کے اوپر لگنے والے پتوں کا نام ہے، حقیقت اس کے اوپر لگنے والے پھل کا نام ہے. جو طریقت کا، معرفت کا، حقیقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. حضور غوث اعظم وہ فرماتے ہیں، کہتے آپ تمہیں بتاؤں کہاں سے ملیں؟ اگر آپ بھی اسی راستے کے راہی فرماتے کہاں سے ملیں گی آپ بتاؤں؟ کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جہاں سے یہ سارے دریا ملتے ہیں وہ رب کا قرآن ہے، پڑھ لے ساری آ جائیں. اسی لیے حضور نوشہر بخش سے جب پوچھا گیا کہ سب سے اعلیٰ وظیفہ کیا ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ کہہ جو بلند آواز. فرمایا قرآن کی تلاوت ہے، اس کو پا جائے تو سمجھ ساری چیزیں پا جائے. اور حضور پیر صاحب نے بھی اسی راستے کو چلایا ہے. ہر لمحہ فکر ہے. کتنے اساتذہ پڑھاتے ہیں. حضور نوشہر بخش رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کے زیر سایہ کی بہت بڑی درسگاہ قائم فرمائی. 2-3 سالوں کے اندر اتنی بلڈنگیں اس کی اٹھ گئی، اتنی عمارتیں، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل. اب 20 نہیں سینکڑوں کے اعتبار سے وہاں میں طالب علم پڑھتے، خود یہاں بیٹھے، اور جہاں جہاں تشریف لے گئے اسی کی فکر ہوتی ہے تعلیم اسلامی ہونی چاہیے. کبھی تنہائی میں رات کے وقت بھی آپ کے پاس بیٹھے آگے کہتے میرا دل چاہتا ہے کبھی اسلامی تعلیم سے لوگ مالا مال ہو جائیں تو بڑھے. یہاں پر درسگاہ ہو، یہاں پر درسگاہ ہو، یہاں پر درسگاہ. یہ پیغام ہے حضور نوشہر بخش رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو بیک وقت شریعت کو بھی لیں، طریقت کو بھی لیں، حقیقت کو بھی لیں، ان کا مقام کیا ہے اور وہ کون ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ میں اوپر جا کے حضرت ابو بکر شبلی، یہ حضور جنید بغدادی کے مرید ہیں. سبحان اللہ کہو. اہل باطن پر ان کا نام سن کر بدت طاری ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی سے کسی نے پوچھا تھا حضور یہ بتاؤ 200 درہموں پر زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی سال گزرنے پر؟ جواب میں آپ نے فرمایا طریقت کا پوچھتا ہے، شریعت کا پوچھتا ہے، عشق والوں کا پوچھتا ہے. کس کا مسئلہ پوچھا ہے تو؟ اب میں یہ بتانے لگوں شریعت والوں سے اوپر جو درجے آئے، سبحان اللہ کہو نا. ہالینڈ والے بھی کہو سبحان اللہ. تو دور دراز شہروں سے آئے وہ بھی سبحان اللہ. اس نے ایک بات پوچھی 200 درہموں پر کتنی زکوٰۃ؟
فرمایا شریعت کا مسئلہ پوچھتا ہے یا طریقت کا پوچھتا ہے یا عشق والوں کا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا حضور میری رسائی تو صرف شریعت پر ہے. معلوم ہے شریعت تک کی رسائی حاصل ہو جائے تو کوئی چھوٹی بات نہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی ذات کے متعلق بندوں کے لیے 5 علوم ہیں. علم ذات ہے، علم صفات ہے، علم اسماء ہے، علم افعال ہے، علم احکام ہے. 5 علوم ہیں بندوں کے لیے اللہ کی ذات کے متعلق. علم ذات، علم صفات، علم اسماء، علم افعال، علم احکام. اور فرماتے ہیں ان میں سے ایک مشکل سے مشکل تر ہے اور اس کے اندر اتنی حدیں کام ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مشکل، اور سب سے آسان علم احکام ہے. اور فرماتے ہیں جو علم احکام نہ جانے وہ علم صفات کیسے جانے گا، وہ علم ذات کیسے جانے گا. اس لیے اولیاء کاملین کے لیے ضروری ٹھہرایا گیا پہلے محمد عربی کا دین پڑھ کے آؤ پھر آؤ. جب پوچھا گیا تو فرمایا طریقت کا مسئلہ بتائیں، شریعت کا بتائیں، عشق والوں کا. اس نے کہا حضور مجھے تو ایک ہی پتا تھا، آپ تینوں بول چکے ہیں، تینوں بتا دو. فرمایا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 200 درہموں پر سال گزر جائے 5 درہم زکات کے ہیں دے دے. یہ شریعت والے سبحان اللہ کہو نا، اس پر تو پورے اترتے ہو نا. آگے تھوڑا طریقت کا مسئلہ یہ ہے کہ 5 اپنے پاس رکھ لے، 195 دے دے. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور اونچی آواز سے کہہ سبحان اللہ. طریقت کا مسئلہ یہ ہے کہ 200 درہموں میں سے 5 نہ دے بلکہ اس 5 میں 190 اور بڑھا کر 5 اپنی ضرورت کے لیے رکھ، باقی سارے کے سارے دے. یہ طریقت کا ہے. فرمایا عشق والوں کا بھی سنا وہ کیا ہے؟ عشق والوں کا یہ ہے کہ ایک بھی نہ رکھ، سارے کے سارے ہی دے. اور ہمیں اس پر بھی بس نہ کر، بدلے میں اپنی جان بھی محبوب کے حوالے کر جس نے قبول کر. یہ بیٹھے ہیں عشق والے، طریقت والے، معرفت والے. اس نے پوچھا حضور یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ عشق والوں کا مسئلہ کہ 200 کے 200 ہی دے، بدلے میں اپنی جان بھی دے شکرانے کے طور پہ. اس نے پوچھا کہاں سے سیکھا ہے؟ فرماتے اس سے جو عشق والوں کا امام ہے. وہ کہتے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے جو سارے کا سارا. معلوم ہوا کہ یہ شریعت اور طریقت اور معرفت اور حقیقت جنہوں نے پائی ہے وہ ابو بکر صدیق کے راستے کے راہی ہو گئے. ان کے مالا جپنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ مسئلہ بہت اونچے درجے پہ کہتا ہے مرید ہونے سے کیا ملتا ہے؟ مرید ہونے سے کیا مل جاتا؟ توجہ یاد رات میری بات کرنا، میں بات ختم کرنے لگا. مرید ہونے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا بلبل کے لیے کیا یہ کم ہے کہ اس کو پھول کی خوشبو مل جائے؟ میں نہیں سمجھا سکتا ہوا. بلبل کو کیا اور کیا چاہیے کہ پھول کی خوشبو مل جائے اس کو؟ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے مرید ہونے سے؟ میں نے کہا مچھلی کے لیے یہ کیا کم ہے اس کو پانی مل جائے، سمندر دستیاب ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ تو اگر تم مچھلی ہو، اگر تم بلبل ہو تو پھر پھول کی خوشبو تمہارے لیے کافی ہے، پانی کی سنگت تمہارے لیے کافی. اور میں جو بات عرض کرنے لگا تھا اس مقام پر اولیاء پھر کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ اللہ کرتے رہتے، زبان سے کرتے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بندہ کہتے 30 سال بیت گئے اللہ اللہ کر رہا، دوسرا کہتے ہیں کہ 25 سال ہو گئے اللہ اللہ کر رہا، دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بندہ کہہ رہا میں فلاں بزرگ سے مل کے آیا، آگے سے جو ہمارے بندے قابل لوگ ہوتے ہیں دنیاوی ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقے کے لوگ کہتے کیا ملا تجھ کو؟ اس کو دیکھا ہے کیا ملا ہے؟ میں نے کہا ہمارے آقا محمد عربی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا چہرہ دیکھنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے گناہوں کا کفارہ بن جائے. تو کیا یہ کم ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ تیرے گناہ معاف ہو جائے؟ تو ساری چیزوں میں پڑا ہوا ہے. اب پوچھا گیا کہ زبان خالی ہلتی ہے جی دل میں اثر ہی نہیں ہوتا. یہ حضرت تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا ادھر 35 سال ہو گئے فلاں پیر کا مرید ہوا تھا، اللہ اللہ کرواتا ہے، دل میں کچھ بھی نہیں اترا، مجھے کوئی حل بتاؤ دل کیسے بدلتا ہے؟ مسکرا پڑے. فرمایا
کیا یہ کم ہے؟ جسم کا ایک لوتھڑا تو اللہ اللہ کر رہا ہے. مجھے واضح کہو نا سبحان اللہ. فرمایا ایک لوتھڑے نے بھی اللہ اللہ کر دیا، اس کی برکت سے اللہ تیرے سارے وجود کو نجات عطا فرمائے. دیکھو جی ظاہری طور پہ ہوتا رہتا ہے، باطن ہوتا ہی کچھ نہیں. ہم نے کہا باطن ہو جائے یہ تو اونچا درجہ ہے. اور پھر کچھ لوگ ہمیں مت دینے آتے ہیں، ان کے دروازے پر جو آتے ہو آپ ہی نہیں بن جاتے. میں نے کہا سارے بندے وزیر اعظم ہوتے ہیں. نہیں سمجھا؟ کہتے نہیں آپ ہی بن جاؤ، اس کے راستے تو کھلے پڑے. میں نے کہا سارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں؟ نہیں. سارے ممبروں میں بیٹھ جاتے ہیں آپ، سارے اتنی اونچی درجوں میں بیٹھ جاتے. معلوم ہوا کہ یہ مرتبہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کی عطا کا مسئلہ ہے. مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا ہمارا کام تو رستے میں چلنا ہے، اس کا کام ہے عطا کرنا. اور جس کو عطا کرے گا ان کے دروازے پر بھی بیٹھ گئے. پھر حضرات میں آپ سے آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں. ایک پیر و مرشد کا میں نے فرمان پڑھا، وہ فرماتے ہیں کوئی مرید اپنے پیر کو اگر دل نہ دے، یہ نقطہ تعلیم کے طور پہ یہ بات ہے ہم سب کے لیے، اگر مرید 1000 سال بھی بیٹھے پیر کی صحبت میں دل نہ دے، فائدہ نہیں لے سکتے. دل کے اوپر یہ تالا لگا رکھا ہے، چابی اپنے قبضے میں رکھی ہے. پیر سے کہتے ہیں جہاں تالا تو نے خود لگایا ہے وہ کیا جانے، پہلے تالا کھول، دل ملا پیر سے. وہ کہتے ہیں جب تک پیر سے دل نہ ملاؤ کچھ نہیں ملے گا. مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی صحبت میں ان کا بیٹا 350 برس بیٹھا، بے فائدہ رہے. نبی کی صحبت، رسول کی صحبت، نسب کتنا بیٹا، کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ دل نہیں دیا. نوشاہی ہو، سچے نوشاہی بنو، دل دو، اسی رستے کے راہی ہو جاؤ جس کی صفہ سالار آدم حضرت نوشہ بن بغداد. اور جب میں یہ بات پڑھتا تھا کہ بیٹا بھی ہو دل نہ دے، راندہ درگاہ رہ جائے، تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ قرآن نے ایک اور حقیقت سے پردہ ہٹایا اور کیا کہا ہے، اگر دل دے کر کتا آ جائے، اصحاب کہف کے دروازے پر کتا بیٹھ جائے، وہ بھی رب کی رحمت کا حقدار بن جایا کرتا. تم تو انسان ہو، معلوم ہے دل بلانا ضروری ہے پیو. تو حضرت پیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا ہے، یہ اس وقت حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ نے کہ فیض کا مرکز ہے. اور یہ صرف ہمارے لیے، مریدوں کے لیے، خدام کے لیے فخر کا باعث نہیں، واللہ سچ کہتا ہوں یہ اپنے پورے خاندان کے لیے فخر کا باعث ہے، یہ پورے اہل سنت کے لیے فخر کا باعث ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے. انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو اور اپنے خانوادے کو اس طرح بام عروج تک پہنچائے کہ آج نوشاہی ہونا انتہائی فخر کا سبب. دوران گفتگو جتنی مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. حضرت پیر سید تصور حسین شاہ صاحب نوشاہی بھی جلوہ فرما تھے، ان کی دعائیں بھی ہمیشہ ہمارے شامل حال رہتی ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اولیاء اعظم کے اقوال کی روشنی میں آپ نے ایک مرید کا تعلق جو پیر سے ہوتا ہے اس کو بیان کیا. رب کائنات ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان جو عزیز تشریف لائے ہیں جناب حافظ وزیر اختر نوشاہی صاحب، اور اپنے پیاری مخصوص انداز میں کلام پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فخر نوشاہی حضور قبلہ پیر صاحب.
حضرات گرامی، آپ کے سامنے حضرت علامہ مفتی انصر قادری صاحب نے بڑا ہی شرح و بسط سے بیان فرمایا ہے، تاریخ بیان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ قائم دائم رکھے۔ آپ کی اس گفتگو کے دوران ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ راستہ راستہ کری پھر دائیں، راستہ راستہ کری پھر دائیں، رات تک نینو پائی ول یارا، ولی ول کڈا کے ول ہو گے، تو جا ول ہو دے جنوں ول یارا، آج یار تائیں ول ول ہو سی، جدو نبی ہو سی تیرے ول یارا، آج یار تائیں ول ول ہو سی، جدو نبی ہو سی تیرے ول یارا۔ بآواز بلند چند مرتبہ کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد پڑھیے لا محمد سرور
زبانوں پہ لبوں پہ یہی کلمہ شریف ہو۔ ماشاءاللہ جناب حافظ صاحب کلمہ شریف کا ورد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرد وقت اس کلمے پر قائم رہنے توفیق عطا فرمائے، ہمارے زبانوں پر یہ آخری وقت یہی ذکر جاری رہے، آمین۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ خاندان مشیعہ کے چشم قرار ہیں۔ حضرت قبلہ پیر صاحب عالم ولد اسلام کے بانجے جناب سید منیر حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے سید علامہ مولانا عرفان حق شاہ صاحب نوشاہی، جنہوں نے جامعہ مشائیہ جیلہ میں قبلہ پیر صاحب نگرانی میں وہاں پر درس نظامی مکمل کیا، پھر وہاں سے قبلہ پیر صاحب کی نگرانی میں ہی جامعہ الازہر مصر میں تشریف لے گئے، وہاں پر گریجویشن کی اور اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کی ساری یہ محنت اور کاوش اور کوشش اور آپ نگرانی میں یہ تمام مناظر جو ہیں شاہ صاحب طے کر رہے ہیں، تو آپ اس کی محفل میں خصوصی طور پر آپ جو ہیں جامعہ الازہر مصر سے تشریف لائے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا سید عرفان حق شاہ صاحب نوشاہی، اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فقیر نوشاہی، حضرت قبلہ پیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل، وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين، وعلى أزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام الحكيم: وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيديه أيدنا بأحمد، أرسله